تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ النیاحہ، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو نوحے کرنا، یہ بالخصوص عورتوں میں ہے، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ بیماری عورتوں میں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تجھے ترس نہ آیا، یہ جملہ تو خیر کفر ہے، اگر کسی نے کہا تو اس کو تجدید ایمان لازم ہے۔ جب کوئی دکھ پہنچے تو ظاہر اسلام دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اظہار غم نہ کرو، لیکن اظہار غم کے 4 طریقے ہیں: دل کا غم، آنکھوں کا غم، زبان کا غم، ہاتھوں کا غم۔ دل کا غم کیا ہے کہ دل دکھ سے بھر جائے۔ آنکھوں کا کیا غم ہے؟ آنسو بہائیں۔ زبان کا کیا غم ہے کہ بابیلا کیا جائے۔ اور ہاتھوں کا غم کیا ہے کہ گریبان نوچا جائے، منہ پہ تھپڑ مارے جائیں، بال کھینچے جائیں۔ پہلے 2 غم رحمان کی طرف سے اور دوسرے 2 شیطان کی طرف سے۔ فرمایا لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے گریبان پھاڑا، چہرے پہ تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو نوحے سے منع فرمایا گیا، بلکہ اگر مرنے والے کے دل میں یہ آرزو تھی کہ میرے بعد خوب چیخ پکار پڑے گی، لوگ بڑا روئیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کون رونے والا ہوگا، تو اگر کسی کے دل میں یہ ہوگی کہ میرے بعد لوگ روئیں اور عجیب کیفیت بن جائے، تو ایسے نوحے پہ جو راضی تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ مرتا ہے تو رونے والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، جتنا لوگ زیادہ روئیں گے اتنا ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اگر وہ اس پہ راضی تھا۔ لیکن اگر راضی نہیں تھا تو علماء نے تعبیر کی ہے کہ جو رونے والوں کا عذاب اہل قبور کو ہوتا ہے تو وہ انہی پر ہے، جو نہیں راضی تھے ان پر نہیں ہے، تو نوحے سے منع کر دیا گیا۔ باقی آنکھوں سے آنسو بہائے جا سکتے ہیں، بلکہ وہ اظہار محبت ہے۔ جب حضور کا بیٹا انتقال کر گیا، شہزادہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضور تشریف لائے، سرہانے پہ بیٹھے، بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور نے زبان سے کیا کہا بیٹا ابراہیم آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا، زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو یہ جو نوحہ ہے، مرتے وقت عورتیں جس انداز میں، حالانکہ تلقینیں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے ہاں جائیں، فوتگی ہو گئی ہو، تو کوشش کریں کہ ان کو ایسا جملہ کہیں جن سے اس کی ڈھارس بن جائے، نہ یہ کہ کوئی ایسی بات کر کے ان کے جذبے کو اور آگے بڑھا دے، ان کی آنکھ کو اور زیادہ تاؤ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تلقین صبر کریں۔ ایک عورت کسی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا اصبری یا امت اللہ، اے اللہ کی لونڈی صبر کر۔ اسے نہیں پتا کہ یہ گزرنے والا کون ہے، وہ غم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تجھے یہ دکھ پہنچا ہوتا تجھے پتا چلتا۔ تو کسی نے اس کو بتایا کہ تو کیا کیا بیٹھی ہے، یہ تو حضور تھے۔ تو وہ سخت پریشان ہوئی، تو حضور نے فرمایا صبر وہ ہے جو پہلے صدمے پہ کیا جائے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو پہلے صدمے پہ صبر کیا جائے وہی صبر ہوتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ دکھ آتے جاتے ہیں تو انسان عادی بن جاتا ہے، تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت مومن کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ معمولات عبادت کا زانہ، جو ایسا کرے وہ صابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تکلیف آ گئی تو اب نماز بھی جاتی ہے، نہیں، وہ معمولات اپنے معمول پہ جاری رہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، جوان صاحب، تدفین و تجہیز تکفین میں لگے رہے، ایک نماز قضا ہو گئی۔ بعد میں لوگ آپ سے تعزیت کرنے آتے رہے، افسوس کرنے آتے رہے، تو جب آپ نے شام کو اٹھتے ہوئے چٹائی اٹھائی، فرمایا کیسا دور آ گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، سارے شہر نے آ کے افسوس کیا ہے، اور میری نماز فوت ہوئی ہے، کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا ہے۔ تو معمولات عبادت
ان کو برقرار رکھا جائے، یہ صبر ہے۔ تو یہ جو نوحے عموماً عورتیں بالخصوص پڑھتی ہیں، تو بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جب ان کو تم قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ فرمایا فَاذْهَبُوا وَانْبُشُوا قُبُورَهُمْ، جاؤ جا کے ان کی قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ تو پھر مجھے آ کے کہنا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ اور ان اشخاص کو حضور نے گنوایا، ان میں شرابی بھی ہے، اس میں ذخیرہ اندوز بھی ہے، اور اس میں آخری جو ہے 7واں وَالنَّائِحَةُ، اور نوحے پڑھنے والی ہے جو اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے وین کی حد کر دی، وہ بچے بھی رو پڑے جی ایسی حد کر دی، یہ منع ہے، یہ شریعت نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ تلقین صبر کیا جائے، مرنے والے کے لیے دعا کی جائے، اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے، اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا جائے۔ ہاں آنکھوں سے آنسو بہیں، دل غم زدہ ہو، ظاہر ہے جس کا گھر کا چراغ بجھ گیا اس کو سکون تو نہیں ہوگا، جس کا بھائی چلا گیا کمر تو ٹوٹ گئی اس کی، جس کا شوہر چلا گیا زندگی اجاڑ ہو گئی، جس کا بیٹا چلا گیا اس کا تو کلیجہ کٹ گیا، دکھ تو بڑا ہے لیکن امتحان بھی یہ ہے۔ اور مومن جب مصیبت پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ ایک گناہ ترک صلاۃ، یہ بھی کبیرہ گناہ، بلکہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل تو تارک صلاۃ کے کفر کے قائل ہیں، لیکن باقی ائمہ امام شافعی، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کافر نہیں ہے، قد کفر یعنی کافروں والا کام کیا اس نے، خود کافر ہوا نہیں اعتقاداً، لیکن گناہ کبیرہ ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ امام مالک اور امام شافعی پھر اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے ورنہ اس کو قتل کرے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے تاں کہ وہ توبہ کرے اور اس کو پھر حاکم وقت چھوڑے۔ اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا کیسے ادا کرے گا۔ اور حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حضرت غوث اعظم جن کی 11ویں پکاتے ہو، سنو ان کی تعلیمات، وہ کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ تو یہ ہے اتنی سخت تہدید ان لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑتے ہیں، جو نماز چھوڑتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں یہ تہدید ہے۔ تارک الجماعت ملعون، فرمایا کہ جو جماعت کو ترک کرتا ہے وہ لعنتی ہے، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ترک صلاۃ سخت جرم ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواباً کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ہمارا جہنم میں جانے کا سبب یہ ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور صاحبو اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنو اور غور سے سنو، حضور فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہے کل قیامت میں اس کو جس صف میں دشمنان خدا فرعون، حامان، قارون کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی گوارا کرتا ہے کہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں؟ اگر نہیں گوارا کرتے تو عزم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی نماز فرض ہے۔ اور اس معمول کو یہ اللہ نے کرم کیا کہ مسجدوں کے در کھل گئے، شیطان راستے سے ہٹ گیا اور مسجدیں آباد ہو گئیں، پیشانیاں سجدوں سے آشنا ہو گئیں، دل اس کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اور سحری کا منظر کتنا حسین ہوتا ہے، افطاری کے لمحے کتنے حسین ہوتے ہیں۔ اور کبھی غور کرنا، جب ہم یہاں درس سے فارغ ہوتے ہیں تو باہر کا ذرا منظر اس وقت دیکھنا، ایسا لگتا ہے جس طرح رحمت ربی اتر رہی ہے۔ عجیب کیفیت میں تو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن سنا، اس کا دین سنا، اس کے پیغام کو سنا تو ایسی کیفیات نصیب ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے عشرہ رحمت سے چھنتا ہوا نور ہے جو ہمارے من میں اجالے پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہمیں توفیق نصیب ہوئی رمضان میں نماز کی، دعا کریں کہ یہ تسلسل سے باقی رہے، اور یہ جن گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔
جن کی نہیں بھی کی گئی، ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو لوگوں کے اس پر مطلع ہونے سے ڈرے، وہ گناہ ہے۔ ما حاک فی صدرک، تو ہمیں پتہ ہے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ایک خوبصورت نظم دینا چاہیے اور زندگی کو نیکیوں کا حسن دینا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار عطا فرمائے۔